بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسند المتصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ انہ قال حدثنا عبد العزیز بن یحیی الحرانی قال حدثنا محمد یعنی ابن سلمۃ عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة بن یزید بن رکانۃ عن عبید اللہ الخولانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال دخل علی علی یعنی ابن ابی طالب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر 3 قسم کے نسخے آپ کو ملیں گے۔ دخل علی یعنی علی ابن ابی طالب۔ ایک نسخہ کیا ہے؟ دخل علی یعنی علی ابن ابی طالب، ایک یہ نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ ہے دخل علی علی ابن ابی طالب، اور تیسرا نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر پہلے نسخے کو لیا جائے دخل علی یعنی علی ابن ابی طالب، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الفاظ صرف یہ ہوں گے کہ دخل علی بس، یعنی علی ابن ابی طالب یہ کسی راوی کے الفاظ ہوں گے۔ اور اگر دوسرے نسخے کو لیا جائے دخل علی علی ابن ابی طالب، تو دخل علی علی ابن ابی طالب یہ سارا جملہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہوگا۔ اور یہ جو نسخہ ہے آپ کے سامنے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صرف یہ فرمایا تھا دخل علی علی، دخل علی علی یعنی ابن ابی طالب، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد عبید اللہ الخولانی کے الفاظ ہیں۔ وقد احراق الماء، اس حال میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب فرمایا تھا۔ احراق الماء یہ پیشاب سے کنایہ ہے۔ حراک یحریک حراکتن، حراک یحریک حراکتن، اسی طرح احراک یحریک احراکن، اسی طرح احراک یحریک احراکن، نہیں احراک یحریک احریاکن، فہو محریکن، اور اس میں مفعول آتا ہے محراکن، محراکن اور محراکن، یہ سارے کے سارے سب کے معنی میں ہے بہانا۔ حراکا یحریکو حراکتن، احراکا یحریکو احراکن، احراکا یحریکو احریاکن، اور اس میں فعل آتا ہے محریکن، اور اس میں مفعول آتا ہے محراکن اور محراکن، ہا پر فتحہ اور ہا ساکن، یہ سارے کے سارے سب یسب کے معنی میں ہے بہانا۔ اصل میں تھا اراکا یوریکو اراکتن، اور اراکا اصل میں اریاکا تھا۔ اراکا اصل میں کیا تھا؟ اریاکا، یا کہ حرکت مقبل کو نقل کر دی اور یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو اراکا ہوا۔ اور یوری کو اصل میں یوری کو تھا، یوری کو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ بہانے کے معنی میں آتا ہے اور پیشاب سے کنایہ ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پیشاب کے لیے اگر کوئی پیشاب کر لے تو اس طرح نہ کرے، نہ کہے کہ احرقت الماء، یعنی پیشاب پر پانی کا اطلاق نہ کرے، ماء کا اطلاق، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احراق الماء یا احرقت الماء یہ الفاظ استعمال کرنے جائز ہیں۔ فدعا بوضوء فطلب علی ماء للوضوء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ فأتیناہ بطور فیہ ماء، ہم ان کے پاس ایک چھوٹا سا برتن لے کر آ گئے جو پیتل کا تھا یا پتھر کا بنا ہوا تھا، پیتل یا پتھر کا بنا ہوا برتن ہم ان کے پاس لے آئے۔
فیہ ماء اس میں پانی تھا، حتی وضعناہ بین یدیہ یہاں تک کہ ہم نے وہ برتن ان کے سامنے رکھ دیا. فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کس سے؟ لعلی نہیں لابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، یا ابن عباس، اے ابن عباس، الا اریک کیف کان یتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں آپ کو نہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے؟ قلت بلا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، آپ مجھے دکھا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے وضو کا طریقہ معلوم نہیں تھا؟ آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہوگا. تو کیوں فرما رہے ہیں کہ مجھے دکھا دیجئے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر بھی وہ وضو دکھا رہے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے کہ مجھے دکھا دیجئے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الاحیان جو وضو فرمایا کرتے تھے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بعض احیان بعض اوقات میں کوئی کام کر لے اور وہ آپ پر مخفی رہ جائے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض احیان میں وضو فرمایا تھا اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مخفی ہونا یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَأَصْغَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصغ الاناء یعنی امال الاناء علی یدہ الیمنی برتن کو جھکا دیا اپنے دائیں یعنی بائیں ہاتھ سے برتن پکڑ رکھا تھا، دائیں ہاتھ پر جھکا دیا. فغسلها تو ہاتھ کو دھو لیا. کون سے ہاتھ کو؟ دائیں ہاتھ کو دھو لیا. ثم ادخل یدہ الیمنی بعد ما غسلها دائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد انہوں نے وہ ہاتھ برتن میں داخل کر دیا. فافرغ بها علی الاخرى دائیں ہاتھ سے پانی نکال کر بائیں ہاتھ دوسرے ہاتھ پر یعنی علی الاخرى یعنی کیا مطلب؟ علی الید الیسری بائیں ہاتھ پر پانی بہا دیا. ثم غسل کفیہ ثم غسل کلتی یدیہ الی الرسغین پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیا. ثم تمزمز واستنثر پھر مزمزہ کر لیا، استنشاق کر لیا. استنثار کا ذکر ہے، استنشاق کا ذکر نہیں ہے، لیکن استنثار استنشاق کے بعد ہی ہوتا ہے. استنثار استنشاق کے بعد ہی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے استنشاق کیا ہو اور پھر استنثار کر لیا ہو. ثم ادخل یدیہ فی الاناء جمیعا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کر دیا. فاخذ بہما حفنة من ماء پھر ایک حفنہ یا حفنہ یہ ملء الکف کو کہا جاتا ہے، چلو بھر کر پانی لے لیا دونوں ہاتھوں میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دھونا یہ مستحب ہے. دونوں ہاتھ برتن میں داخل کر دیے. فاخذ بہما حفنة من ماء تو ایک چلو بھر پانی لے لیا. فضرب بها على وجهه اور اس کو اپنے چہرے پر مار دیا. اس کو اپنے چہرے پر مار دیا. اس میں باتیں ہیں بلکہ اب اسے کر لیتے ہیں. فضرب بها على وجهه اپنے چہرے پر یعنی دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے چہرے پر مار دیا. تو اس سے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کو زور سے مارا تھا، تپڑ کی طرح زور سے کیا کر دیا تھا، پانی کو اپنے چہرے پر مار دیا تھا. حالانکہ فقہا فرماتے ہیں کہ چہرے کو زور سے مارنا پانی کے ساتھ یہ مکروہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چہرے کو مارا تھا. اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے ثم اخذ بیدیہ فسک بہما وجہہ ثم اخذ
بیدیہ، پھر پانی لے لیا دونوں ہاتھوں سے، فسک بہما وجہہ، زور سے اپنے چہرے پر مار دیا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں آتا ہے، صحیح ابن حبان میں اس طرح آتا ہے فسک بہ وجہہ، اور علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے اس پر باب بھی قائم فرمایا ہے۔ باب کیا قائم فرمایا ہے؟ باب اس طرح قائم فرمایا ہے کہ ذکر استحباب سک الوجہ بالماء للمتوضی عند ارادتہ غسل وجہہ۔ یہ باب جیسا کہ حاشیے میں ہے، حاشیے میں تو کسی اور طرح ہے، لیکن صحیح ابن حبان کو دیکھ لیں تو وہاں پر ذکر استحباب سک الوجہ بالماء للمتوضی عند ارادتہ غسل وجہہ، اس طرح کا باب وہاں پر قائم فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں یہ روایت لائی ہے کہ فسک بہ وجہہ، چہرے پر زور سے پانی پھینک دیا۔ تو آیا چہرے کو تپڑ کی طرح زور سے پانی مارنا یہ جائز ہے یا مکروہ ہے؟ تو اس سلسلے میں احناف اور شوافی کا مسلک یہ ہے کہ چہرے کو زور سے پانی کے ساتھ مارنا یہ مکروہ ہے۔ یہاں پر ضرب سے اس کا اپنا معروف معنی اور متداول مشہور معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سب کے معنی میں ہے اور بہانے کے معنی میں ہے کہ انہوں نے چہرے پر پانی بہا دیا۔ تو چہرے پر زور سے پانی مارنا، جس طرح کے تپڑ کی آواز پیدا ہو جائے تو یہ مکروہ ہے، اور آرام کے ساتھ مارنا بغیر کسی تپڑ جیسی آواز نکالے یہ مندوب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم بطور تعویل کے ایک جواب کر لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ضرب بہا علی وجہہ سے مراد زور سے مارنا نہیں بلکہ سب یعنی بہانا مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت بیان کرنے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تو انہوں نے کسی بھی روایت میں ضرب اور لطم کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں، تو ضرور یہاں پر یہ تعویل کی جائے گی کہ ضرب سے مراد سب ہے، یعنی ضرب سے مراد مارنا نہیں ہے بلکہ ضرب سے مراد پانی بہانا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت وضو اب کتنی روایت آپ نے پڑھ لی، کسی میں بھی ضرب یا لطم کے الفاظ وارد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ضرب سے مراد سب اور افاظہ ہے، نہ کہ لطم اور تپڑ کے ذریعے سے مارنا۔ ٹھیک ہے، ثم الکم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ، ثم الکم ابہامیہ، پھر اپنے دونوں یعنی انگوٹھوں کو لقمہ بنا دیا، داخل کر دیا، ادخل ابہامیہ وجعلہما کاللقطۃ فی باطن اذنیہ، انہوں نے اپنے انگوٹھوں کو داخل کر دیا کانوں میں اور کانوں کے سوراخوں میں لقمہ کی طرح بنا دیا۔ ما اقبل من اذنیہ، ثم الثانیۃ ثم الثالثۃ، یعنی ثم فعل المرۃ الثانیۃ مثل ذلک ثم فعل المرۃ الثالثۃ مثل ذلک، اس طرح 3 مرتبہ انہوں نے یہ کام کر لیا۔ کیا مطلب؟ 3 مرتبہ چہرے کو دھو لیا اور چہرے کے دھونے کے بعد انگوٹھوں کو لقمے کی طرح کانوں کے اندر داخل کر دیا، یہ فعل انہوں نے 3 مرتبہ کر لیا۔ ثم ثالثۃ مثل ذلک ثم اخذ بکفہ الیمنی قبضۃ من ماء، پھر انہوں نے دائیں ہتھیلی، دائیں کیا کہتے ہیں ہتھیلی، دائیں ہتھیلی میں انہوں نے پانی لے لیا، فصبہ علی ناصیتہ، اور اسے اپنے چہرے پر بہا دیا، فترکھا تستن علی وجہہ، اور چھوڑ دیا تاکہ وہ بہے ان کے چہرے پر، تستن یعنی تسیل، ان کے چہرے پر بہنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ثم الکم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ ثم الثانیۃ ثم الثالثۃ، اس حدیث میں باطن اذنین کا مسح غسل وجہ کے ساتھ اور ظاہر اذنین کا مسح رأس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ باطن اذنین کا مسح غسل وجہ کے ساتھ، اور آگے آ رہا ہے کہ ظاہر اذنین کا مسح رأس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مذہب کس کا ہے؟
امام اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مسلک ہے۔ تو اس حدیث سے ان کا اسحاق رحمہ اللہ کا مسلک ثابت ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، حقیقت میں اس طرح نہیں۔ علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تر انگلیوں کو کان کے سوراخ میں داخل کرنا اس کو کوئی غسل نہیں کہتے، بلکہ یہ مسح ہے۔ کیا ہے؟ مسح ہے، اس کو غسل کوئی نہیں کہتے۔ تو یہ الفاظ مسح پر دلالت کرتے ہیں، غسل پر دلالت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ تیسری جو آپ نے یہ بات ثم اخذ بکفہ الیمنی قبضۃ من ماء فصبها علی ناصیتہ فترکہا تستن علی وجہہ، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ چہرے کو دیکھو 3 مرتبہ دھو لیا نا، چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا، اب یہ جو ہتھیلی میں دائیں ہتھیلی میں پانی لے رہے ہیں اور اپنی ناصیہ پر رکھ کر بہانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو چہرے کو 4تھی مرتبہ دھونا ہے، تو یہ تو مقدار مسنون پر زیادتی ہے، 3 مرات پر زیادتی ہے۔ اور پیچھے آپ حدیث، یعنی میں نے آپ کو حدیث خارج میں بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مسح 1 مرتبہ مسح مرتن کے دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن زاد علی ذالک فقد اساء او ظلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اس پر زیادتی کی 3 مرتبہ پر اور مسح رأس مرتن پر زیادتی کی تو اس نے گناہ کا کام کیا اور ظلم کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا تھا، یہ 4تھی مرتبہ انہوں نے پانی لے کر پیشانی پر کیوں بہایا؟ یہ تو 4تھی مرتبہ پانی کا 4تھی مرتبہ چہرے کا دھونا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ چہرے کا دھونا مسنون ہے 3 مرتبہ، اس سے زائد نہیں دھونا چاہیے۔ تو اس کی تعویل یہ کی جائے گی کہ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپری حصے پر کچھ جگہ خشک رہ گئی تھی، تو 4تھی مرتبہ سے اس خشک جگہ کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ چہرے کے اوپر کے حصے پر پانی بہایا تھا اور مقصود چہرے کو 4تھی مرتبہ دھونا نہیں تھا، بلکہ مقصود استیعاب وجہ تھا کہ چہرے کا استیعاب ہو جائے، اچھی طرح دھل جائے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ تعویل بھی کی ہے کہ یہ 4تھی مرتبہ جو انہوں نے اپنے چہرے پر پانی بہایا تھا یہ وضو کا حصہ نہیں تھا، بلکہ تبریدن تھا، دفع حر کے لیے، گرمی کو دور کرنے کے لیے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا، وضو کے طور پر نہیں کیا تھا۔ اور اس بات کا قرینہ کیا ہے کہ انہوں نے تبریدن یہ اس طرح کیا تھا، چہرے کو دھونے کے لیے اور وضو کے طور پر نہیں کیا تھا، اس پر قرینہ کیا ہے؟ اس پر قرینہ یہ ہے فترکہا تستن علی وجہہ، انہوں نے چہرے پر پانی کو بہانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو یہ قرینہ ہے کہ انہوں نے گرمی کو دور کرنے کے لیے کیا تھا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور وضو کے حصے کے طور پر، وضو کے جز کے طور پر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ دوسرا، ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4تھی مرتبہ اپنے چہرے پر پانی بہایا ہو، اس سے مقصود کیا ہو؟ اس سے مقصود یہ بتانا ہو کہ 3 مرات پر اگر زیادتی ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن مسنون شمار نہ کیا جائے، مسنون شمار نہ کیا جائے۔ تو اگر 3 مرات پر زیادتی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ اور حرج کی بات نہیں ہے، آداب وضو میں سے شمار نہ کیا جائے، سنن وضو میں سے شمار نہ کیا جائے، تو 3 مرتبہ پر زیادتی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر 3 مرتبہ زیادتی کو مسنون شمار کیا جائے یا آداب وضو میں سے شمار کیا جائے تو پھر یہ بدعت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ یہ باتیں ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ الگ استاسو سے پیریڈ دیں، دچا دیں، خواہ چلو زیں مخو پرون دور حدیث والتویل کرنا۔ ثم غسل ذراعیہ الی المرفقین، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے
مرفقین تک. کہاں تک؟ مرفقین تک. کلائی کیا کہتے ہیں؟ کوہنیوں تک دھو لیا. ثلاثاً 3 مرتبہ. مرفقین غسل یدین میں داخل ہے یا نہیں، تو اس کے اختلاف انشاءاللہ آگے آ جاتا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. ثم مسح رأسہ وظہور اذنیہ، پھر انہوں نے سر پر مسح کر لیا، وظہور اذنیہ، اور کان کے ظاہری حصے پر انہوں نے مسح کر لیا. حضرت امام عامر بن شرحبیل الشامی رحمہ اللہ اس جملے سے استدلال کرتے ہیں کہ ظاہر اذنین کا مسح سر کے مسح کے ساتھ کیا جائے گا، اور باطن اذنین کا مسح یہ چہرے کے دھونے کے ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ثم ادخل یدیہ جمیعا، پھر اپنے دونوں ہاتھ داخل کر دیے برتن میں. فاخذ حفنة من ماء، تو انہوں نے چلو بھر کر پانی لے لیا. فضرب بها على رجله، یہاں پر بھی ضرب سے مراد مارنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی ضرب سے مراد افاظ الماء على رجله، صب الماء على رجله، انہوں نے پانی بہا دیا اپنے پاؤں پر. وفیہا النال والحال ان فی رجلہ نعلا، اس حال میں کہ ان کے پاؤں میں وہ نال تھا، جوتا تھا. جوتے کے باوجود انہوں نے اپنے پورے پاؤں کو پانی پہنچا دیا. جیسے کہ بعض نسخوں میں اس کے بعد فغسلہا کے الفاظ آئے ہیں، یہاں پر تو ہے نا کہ ففتلہا، لیکن بعض روایت میں فغسلہا کے الفاظ آئے ہیں. ففتلہا، پھر اپنے پاؤں کو، ففتل بہا، پھر اپنے پاؤں کو رگڑ دیا. ثم الاخرى مثل ذلك، یعنی پھر دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی اس طرح کر دیا. کس طرح کر دیا؟ اخذ حفنة اخرى من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ایک اور چلو بھر کر انہوں نے پانی لے لیا اور اس سے دوسرے پاؤں کو دھو لیا. اس سے بعض حضرات نے مسح الرجلین پر استدلال کیا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، مسح ہے، غسل نہیں ہے. لیکن اس روایت میں مسح الرجلین پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتا پہننے کے باوجود انہوں نے پاؤں کو پانی پہنچا دیا تھا، اچھی طرح دھو لیا تھا. یہاں پر تو الفاظ آ گئے ففتلہا، لیکن اسی روایت کے بعض طرق میں فغسلہا کے الفاظ ہیں. تو فغسلہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پاؤں کو دھو لیا تھا، پاؤں پر مسح نہیں کیا تھا. آپ نے جوتے دیکھے ہیں نا، یہ ہوائی چپل جو ہوتے ہیں، ہوائی چپل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین نہیں دیکھے؟ نالین مبارک دیکھے ہیں نا تصویر میں، اس میں وہ اگر پاؤں میں ہو تو پانی نہیں پہنچایا جا سکتا، پانی پہنچایا جا سکتا ہے. یا ایک تو یہ ہے کہ بعض طرق میں جو آیا ہے فغسلہ کے الفاظ آئے ہیں، پاؤں کو دھو لیا تھا، اگر اس کو لیا جائے پھر کوئی اشکال نہیں ہے، اس سے مسح الرجلین پر استدلال نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بعض طرق میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا تو فرمایا کہ ھذا وضوء من لم یحدث، ھذا وضوء من لم یحدث، یہ اس شخص کا وضو ہے جس کا وضو ٹوٹ نہ گیا ہو. ٹھیک ہے، جس کا وضو ہو، یعنی وضو علی الوضو کے بارے میں انہوں نے وضو علی الوضو کے بارے میں انہوں نے یہ ارشاد، یہ جو وضو فرمایا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے، یہ اس شخص کا وضو تھا جو پہلے سے باوضو ہو. تو اگر پہلے سے باوضو ہو اور پاؤں پر مسح تو چھوڑ، اگر پورے پاؤں کو بھی چھوڑ دیا جائے، نہ مسح کیا جائے نہ غسل کیا جائے، تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ دوسری تعویل جو ہے نا، یہ تعویل درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آپ نے کیا پڑھا؟ وقد احرق الماء، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے کے بعد آئے تھے تو ان کا وضو برقرار نہیں تھا. تو یہی کہا جائے گا، پہلا جواب لے لے، پہلی تعویل کہ بعض طرق میں فغسلہا کے الفاظ آئے ہیں،
اور یہاں پر ففتلہا کے الفاظ ہیں، تو فتل کس کو کہتے ہیں؟ رگڑنے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے پاؤں کو اچھی طرح اوپر سے اور نیچے سے جوتے کو ہلایا تھا اور پاؤں کو رگڑ لیا تھا، تو یعنی پاؤں کو پانی اچھی طرح پہنچا دیا تھا۔ قالا یہ یہاں تک ہے، یہاں تک ہو گئے۔ قلت وفی النعلین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا وفی النعلین یعنی وغسل الرجلین فی النعلین، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں جوتے سمیت دھونی ہے؟ قال وفی النعلین نعم غسل الرجلین فی النعلین، جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں کو جوتے سمیت دھویا تھا۔ قال قلت وفی النعلین قال وفی النعلین قال قلت وفی النعلین قال وفی النعلین۔ روایت ختم ہو گئی۔ اب اس میں بحث ہے کہ یہ سوال اور جواب کن کے درمیان ہوا تھا، یہ سوال اور جواب کن کے درمیان ہوا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبید اللہ خولانی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا، یا ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا؟ دونوں احتمالات ہیں۔ عبید اللہ خولانی نے پوچھا اپنے استاذ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفی النعلین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے جواب دیا وفی النعلین۔ یہ تو یہ احتمال ہے ایک۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگر پہلے احتمال ہو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، سیدھی صاف سی بات ہے۔ لیکن دوسرے احتمال پر کہ سوال کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جواب دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ دیکھیں آگے ایک باب آ رہا ہے، باب فی الوضوء مرتین، باب نمبر 53۔ اس باب کے آخر میں اس میں 137 نمبر کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے آخر میں آتا ہے فرش علی رجلہ الیمنی وفیہا النال، وفیہا النال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے سمیت پاؤں کو دھویا تھا۔ تو جب وہ خود اس بات کو روایت فرما رہے ہیں تو یہاں پر تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزاک اللہ، یہ سوال تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجباً فرمایا تھا، تو وہاں پر جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں سمیت پاؤں کے دھونے کو خود روایت کر رہے ہیں، تو یہاں پر تعجب کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ذہول ہو گیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت پاؤں دھوئے تھے، یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہو، وہ انہیں یاد نہ رہی ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہو گئی۔ قال ابو داود وحدیث ابن جریج عن شیبہ یشبہ حدیث علی۔ اس قال ابو داود سے امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ، مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ ذکر کی گئی، ان میں سے بعض میں مسح میں توحید کا ذکر تھا، یعنی مسح مرتن واحدتن کا ذکر تھا، اور بعض میں عدد کا ذکر نہیں تھا، صرف مسح برأسہ کے الفاظ تھے، عدد کا ذکر موجود نہیں تھا۔ یا تو مرتن واحدتن کے الفاظ تھے اور یا بغیر عدد کی تصریح کے صرف مسح رأس کا ذکر تھا۔ ثلاثن کا ذکر کسی بھی روایت میں آپ دیکھ لیں، شروع سے لے کر ابھی تک آپ دیکھ لیں، کسی بھی روایت میں مسح علی رأسہ ثلاث مرات یا ثلاثن، یہ الفاظ کسی روایت میں بھی موجود نہیں ہیں۔
اب حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک اور طریق بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ ایک نہیں بلکہ دو طریق ہیں. ایک طریق کہہ لیں یا دو طریق کہہ لیں، بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک اور طریق بھی ہے جو ابو داؤد میں مذکور نہیں ہے، اور اس طریق میں ابن جریج رحمہ اللہ کے دو تلامذہ ہیں. ایک تلمیذ ہے حجاج بن محمد اور دوسری تلمیذ ہے عبداللہ ابن وہب. حجاج بن محمد رحمہ اللہ نے توحید مسح کی روایت کو ذکر نہیں کیا ہے. جس طرح اب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات بغیر تثلیث کی تصریح کے گزرے ہیں، تثلیث کی تصریح نہیں تھی، یا تو توحید کا بیان تھا یا عدد سے خالی بیان تھا مسح رأس کا، تو حجاج بن محمد نے اسی طرح روایت نقل کی ہے. لیکن ان کے مقابلے میں عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ نے تثلیث کا ذکر فرمایا ہے کہ مسح رأس کیا ہے ثلاثاً. حضرت حجاج بن محمد رحمہ اللہ کی روایت وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سابقہ تمام روایت کے مطابق اور موافق ہے، لیکن عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ کی روایت وہ سابقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے بالکل خلاف ہے کہ اس میں تثلیث کا ذکر نہیں ہے، اور عبداللہ ابن وہب کی روایت میں تثلیث کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا حجاج بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات کے موافق اور مطابق روایت نقل کرتے ہیں، مرتن روایت کرتے ہیں، اس کو ترجیح حاصل ہوگی عبداللہ ابن وہب کی روایت پر. سفیلہ سمجھ گئے؟ دیکھ لیں، قال ابو داؤد وحدیث ابن جریج عن شیبہ، میں سند بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. ابن جریج جو شیبہ سے روایت کرتے ہیں، یہ شیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اعلیٰ درجہ کے سکہ روے ہیں. ابن جریج جو شیبہ سے روایت کرتے ہیں وہ حدیث مشابہ ہیں حدیث علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس طرح تثلیث مسح کا ذکر نہیں تھا بلکہ توحید مسح کا ذکر تھا، اسی طرح ابن جریج جو شیبہ سے روایت کرتے ہیں اس میں بھی تثلیث مسح کا ذکر نہیں ہے بلکہ توحید مسح کا ذکر ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سابقہ روایات کے مشابہ ہو گئی، ان کے مطابق ہو گئی، ان کے موافق ہو گئی. لأنہ میں ہاں ضمیر شان ہے، یا لأن حدیث علی، یا ضمیر شان ہے اور یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کا مرجع ہے. لأن حدیث علی قال فیہ حجاج بن محمد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حجاج بن محمد رحمہ اللہ نے فرمایا عن ابن جریج سے روایت کیا، ومسح برأسہ مرۃ واحدۃ. حجاج بن محمد ابن جریج سے روایت کرتے ہیں مسح میں کس کو؟ توحید کو یا تثلیث کو؟ توحید کو روایت کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن وہب وہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں لیکن وہ تثلیث کو روایت کرتے ہیں. وقال ابن وهب فی حدیث علی، اور عبداللہ ابن وہب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں، یا فی کی ضمیر کا مرجع مسح رأس کو قرار دے دیں. وقال عبداللہ ابن وہب فی مسح الرأس عن ابن جریج ومسح برأسہ ثلاثا، 3 مرتبہ مسح کر دیا. تو خلاصہ یہ کہ ابن جریج کے 2 تلامذہ ہیں، ایک ہے حجاج بن محمد اور ایک ہے عبداللہ ابن وہب. حجاج بن محمد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اب تک جتنی بھی روایت گزر گئی وہ 2 طرح کی روایت تھی. ایک میں توحید مسح کا صراحتاً ذکر تھا اور بعض روایات میں عدد کا ذکر نہیں تھا. تو حجاج بن محمد کی روایت میں مسح برأسہ مرۃ واحدۃ، یعنی مسح رأس میں توحید کا ذکر ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سابق روایت کے موافق ہو گئی. اور عبداللہ ابن وہب کی روایت میں مسح برأسہ ثلاثا، یعنی تثلیث مسح کا ذکر تھا، اور یہ حجاج بن محمد
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سابقہ تمام روایت کے مخالف ہے، لہٰذا کس روایت کو ترجیح حاصل ہوگی؟ حجاج بن محمد رحمہ اللہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ دو روایت آ گئی، ایک میں تلمیذ ہیں ابن جریج کی تلمیذ ہیں حجاج بن محمد، اور دوسرے میں ابن جریج کی تلمیذ ہیں عبداللہ ابن وہب۔ دو قسم کی روایت آ گئی، دونوں روایت میں ابن جریج کے اساتذہ بھی مختلف ہیں، دونوں روایتیں ابن جریج کے اساتذہ وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، حجاج بن محمد رحمہ اللہ کی سند اس طرح ہے، عن حجاج بن محمد عن ابن جریج عن شیبہ، دیکھیں شروع میں کہہ دیا نا، وحدیث ابن جریج عن شیبہ یشبہ حدیث علی، یہ حجاج بن محمد کی ہیں، عن شیبہ عن ابی جعفر عن ابیہ عن جدہ عن علی۔ تو دیکھیں اس میں ابن جریج کے استاذ کون ہیں؟ شیبہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، تو ابن جریج کے استاذ ہو گئے شیبہ۔ عبداللہ ابن وہب کی سند دیکھ لیں، عن ابن وہب عن ابن جریج عن محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیہ عن جدہ عن علی۔ تو ابن وہب کی روایت میں ابن وہب کی طریق میں حضرت ابن جریج کے استاذ وہ کون ہو گئے؟ محمد ابن علی ہو گئے، محمد ابن علی ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ روایت ہو گئی۔ آگے چلے، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع إلى آخره۔ اس میں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ سائل کون ہے، سائل کون ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جد عمرو بن یحییٰ المازنی، اس میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ دو باتیں ہیں اس میں۔ یہاں ابو داؤد کی روایت میں جیسے کہ آپ دیکھ لیں بین سطور کیا لکھا ہوا ہے، انہو کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، عن ابیہ انہو قال لعبداللہ بن زید، اس انہو میں کے نیچے کیا ہے، بین سطور کیا لکھا ہوا ہے یار، سبق کہاں چل رہا ہے؟ میں کس انہو کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، یہ انہو کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ پاگل لوگوں، سارے پاگل لوگوں، اور اس طرف دیکھ لو تین کہاں لکھا ہے، یحییٰ کے نیچے، ادھر لاؤ، نہیں لکھا ہے، بین سطور نشتا، خابیہ 3 نمبر حاشیہ گورا آلتا یحییٰ لکھ لے دے، دیکھو راوڑا، دیکھو راوڑا، نو تاسو په میاشت کې یو ځل مدرسې ته راشئ نو خود به ستاسو دا حال وي. کم دی؟ انہو کے نیچے 3 کیوں لکھا؟ کم دی 3؟ خدای دې چیرې دا انہو ته یادومه دا دې لاندې څه شی لیکلی دي؟ تاسو ول ډیسکو کتابونه دي دې کې سم نه دي لیکلي. میرے والے میں انہو کے نیچے یحییٰ لکھا ہوا ہے. یحییٰ ہے نا، تو کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ یحییٰ ہے؟ کنجوس آدمی کسی کو علم بھی نہیں بتاتے. ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، ابو داؤد کی سند سے ثابت ہوتا ہے کہ انہو میں ہا ضمیر یہ یحییٰ کی طرف راجع ہیں اور سائل یحییٰ ہیں. اور موطئ امام محمد کی سند سے ثابت ہوتے ہیں کہ سائل یحییٰ کے دادا ابو الحسن تھے. اور بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل یحییٰ کے چچا
عمرو بن ابی الحسن تھے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ان رجلا سأل عبد الله بن زید بن عاصم ان رجلا سأل عبد الله بن زید بن عاصم. وہاں پر رجل مبہم کا بیان ہے، رجل مبہم کا بیان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سائل میں کلام ہو گیا. 3 باتیں آ گئی سائل میں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل یحییٰ تھے. موطئ محمد کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل یحییٰ کے دادا ابو الحسن تھے، اور بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل یحییٰ کے چچا عمرو بن ابی الحسن تھے. ٹھیک ہے، اب کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ تو بخاری کے شارح حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تینوں روایت میں تطبیق پیدا فرمائی ہے. تطبیق اس طرح کی ہے کہ بلکہ پہلے آپ سند سن لیں، پہلے آپ سند دیکھ لیں. سند کس طرح ہے؟ سلسلہ نسب، سند نہیں، سلسلہ نسب. عمرو بن یحییٰ کا سلسلہ نسب کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے: عمرو بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی الحسن. عمر ان کے والد یحییٰ، یحییٰ کے والد عمارہ، اور عمارہ کے والد ابو الحسن. عمارہ کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک نہیں ابو الحسن کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک عمر ہے اور ایک عمارہ ہے. عمر اور عمارہ کے پوتے کا نام بھی عمر ہے اور عمارہ کے بھائی کا نام بھی عمر ہے. ابو الحسن کے کتنے صاحبزادے ہو گئے؟ 2، ایک عمر اور ایک عمارہ. پھر عمارہ کے بیٹے ہیں یحییٰ اور یحییٰ کے بیٹے ہیں عمر. تو عمرو بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی الحسن. ٹھیک ہے، اس طرح. اب دیکھیں تطبیق. حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ سوال کرنے والے عمر تھے، سوال کرنے والے عمر تھے. تو اس وجہ سے عمر کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ سوال کیا ہے عمر نے. اور جہاں پر ابو الحسن کی طرف نسبت کی گئی ہے، جیسے کہ موطئ محمد کے سند سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے ابو الحسن ہیں. تو ابو الحسن اس بلکہ یوں سمجھ لیں، یوں کہیں کہ عبداللہ بن زید سے جس مجلس میں سوال ہو رہا تھا اس مجلس میں ابو الحسن بھی موجود تھے، ابو الحسن کے بیٹے عمر بھی موجود تھے، اور عمارہ کے پوتے یعنی ابو الحسن کے پڑپوتے عمرو بن یحییٰ بھی موجود تھے. یہ 3 حضرات موجود تھے. تو جن حضرات نے کہا کہ سوال کرنے والے عمر تھے، تو حقیقی اعتبار سے انہوں نے عمر کی طرف نسبت کی ہے کہ حقیقت میں انہوں نے سوال کیا تھا. اور موطئ محمد میں آتا ہے کہ سوال کرنے والے ابو الحسن تھے. تو ابو الحسن نے تو سوال نہیں کیا تھا، تو سوال کی نسبت ان کی طرف کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ اس مجلس میں وہ سب سے بڑے تھے، دادا تھے نا. عمر اور عمارہ کے والد تھے اور عمرو بن یحییٰ کے پردادا تھے. تو بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کی طرف سوال کی نسبت کر دی. اور جن سندوں میں آتا ہے کہ سوال کرنے والے عمرو بن یحییٰ تھے، تو اس اعتبار سے کہتی کہ وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں اور اس مجلس میں موجود تھے. تو اس مجلس میں موجودگی کی حیثیت سے یا اس روایت کو روایت کرنے کی حیثیت سے سوال کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات رہ گئی، وہ ہوا جد عمرو بن یحییٰ. اس ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو ابو داؤد کی یہ جو ظاہری صورتحال ہے، ابو داؤد کی جو ظاہری صورتحال ہے، اسی معلوم ہوتا ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع عبداللہ بن زید ہے. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ واقعہ کے خلاف ہے. عبداللہ بن زید کا رشتہ یہاں پر بیان نہیں ہو رہا. یہ راوی سے وہم ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جد عمرو بن یحییٰ المازنی کہہ دیا. اور ظاہری صورتحال کو اگر دیکھ لیا جائے تو ضمیر کا مرجع عبداللہ بن زید جو کہ مسئول ہے، ان کی طرف بظاہر یہ مرجع ضمیر راجع ہو رہے ہیں بظاہر، لیکن یہ راوی کا وہم ہے. اور حقیقت میں یہ وہم مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے وہم ہوا ہے. اور موطئ امام مالک میں بھی اسی طرح
اسی طرح روایت کیا گیا ہے۔ تو اگر اصل روایت کے الفاظ کو دیکھ لیا جائے، روایت کے اصل الفاظ کو اگر دیکھ لیا جائے تو روایت کے اصل الفاظ اس طرح ہے، ان رجلا قال لعبد اللہ بن زید وهو جد عمرو بن یحییٰ، ایک آدمی نے عبداللہ ابن زید سے پوچھا، یہ رجل مبہم ہے، اب وهو جد عمرو بن یحییٰ، اس ہوا ضمیر کو رجل مبہم کی طرف راجع کیا گیا ہے، اور اس میں رجل مبہم کی کیا کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ رجل مبہم کیا کون تھا، عمرو بن یحییٰ کا دادا تھا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جو سند لکھی، ہم نے جو سند بیان کی، سند کس طرح بیان کی، عمرو بن یحییٰ بن عمارہ تھا، عمر کے دادا کو کس کو قرار دے دیا، عمارہ کو قرار دے دیا، حالانکہ سوال کرنے والے کون تھے حقیقت میں، وہ تو عمر تھے، یعنی عمارہ کے بھائی اور ابو الحسن کے بیٹے وہ تھے، اور وہ تو عمر کے دادا نہیں تھے، عمرو بن یحییٰ کے دادے تو عمارہ تھے، عمر تو نہیں تھے نا، عمر تو دادا کے بھائی تھے، تو کس طرح وہ جد عمرو بن یحییٰ کہہ دیا، وہ سوال کرنے والا عمر تھا، تو عمرو بن یحییٰ کا دادا نہیں تھا، وہ تو عمرو بن یحییٰ کے دادا کا بھائی تھا۔ بس یہی جواب ہو گیا، یہی جواب ہو گیا، سوال میں جواب خود بخود آ گیا کہ عمر یہ عمارہ کے شقیق تھے، حقیقی بھائی تھے، تو جس طرح اپنا دادا ہوتا ہے، اسی طرح دادا کا حقیقی بھائی وہ بھی دادا ہوتا ہے، مجازی طور پر اس پر بھی دادا کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو مجازاً عمرو بن یحییٰ کے کا دادا ان کو قرار دیا گیا ہے مجازی طور پر، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح۔ عمرو بن یحییٰ نے سوال کیا، کیا سوال کیا، نہیں، عمرو بن یحییٰ نے سوال نہیں کیا، عمرو بن ابی الحسن نے سوال کیا، عمرو بن ابی الحسن نے سوال کیا، هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، آیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، فقال عبداللہ ابن زید نعم، کیوں نہیں دکھا سکتا، دکھا دوں گا، فدعا بوضوء یعنی فطلب ماء للوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه، یہاں پر عدد کا ذکر نہیں ہے لیکن بخاری شریف میں عدد کا ذکر ہے، فغسل يديه مرتين، فغسل غالباً اس طرح کے الفاظ فغسل يديه، ہاتھوں کو دھو لیا، نہیں فغسل يديه نہیں، بخاری شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں فغسل مرتين، ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھو لیا، ثم تمزمز واستنثر ثلاثا، یعنی ثم تمزمز 3 مرات واستنشق 3 مرات، یہ احناف کا مستدل ہے کہ پہلے کلی کی جائے گی، مزمزہ کیا جائے گا 3 مرتبہ، اور پھر استنشاق کیا جائے گا 3 مرتبہ، ثم غسل وجهه 3، 3 مرتبہ چہرے کو دھو لیا، ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، پھر دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھو لیا۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو 2 مرتبہ، بعض اعضاء کو 3 مرتبہ، بعض اعضاء کو 1 مرتبہ اس طرح دھو لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی وضو ادا ہو جاتا ہے۔ ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، پھر دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھو لیا مرفقین تک، دیکھیں ہاتھوں کو دھو لیا، ابتدا میں ہاتھوں کو دھو لیا کتنی مرتبہ، یہاں پر عدد کا ذکر نہیں ہے لیکن بخاری شریف میں مرتين کا ذکر ہے کہ ابتدا میں ہاتھوں کو دھو لیا 2 مرتبہ، پھر کیا ہوا 3 مرتبہ مزمزہ اور استنشاق کر لیا، چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا، اور پھر ہاتھوں کو دھو لیا کتنی مرتبہ، 2 مرتبہ، تو ابتدا میں ہاتھوں کا دھونا کلائیوں تک، رسغین تک 2 مرتبہ ہو گیا، اور آخر میں جو ہاتھوں کا دھونا ہے مرفقین تک وہ کتنی مرتبہ ہو گیا، وہ بھی 2 مرتبہ ہو گیا، اور درمیان میں چہرے کا دھونا اور مزمزہ اور استنشاق یہ 3 مرتبہ ہو گیا، تو بعض اعضاء کا غسل 2 مرتبہ ہو گیا اور بعض اعضاء کا غسل 3 مرتبہ ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ثم غسل رجليه ثم غسل يديه
ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین. میں نے آپ حضرت کے سامنے عرض کیا تھا کہ مرفقین یہ غسل یدین میں داخل ہے یا نہیں، یعنی غسل یدین کے ساتھ مرفقین کا دھونا واجب ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے. جمہور امت کا، جمہور ائمہ کا وہ فرماتے ہیں کہ مرفقین کا غسل یہ یدین کے غسل میں داخل ہے، یعنی جو حکم غسل الیدین کا ہے وہی کو حکم غسل المرفقین کا بھی ہے. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مرفقین غسل یدین میں داخل نہیں ہے، کونیوں کا دھونا یہ ضروری نہیں ہے. جمہور کی دلیل کیا ہے؟ جمہور کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں پر الال بمعنی ماں کے ہیں، یعنی وَأَيْدِيَكُمْ مَعَ الْمَرَافِقِ، فَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مَعَ الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت. ٹھیک ہے، ایک یہ دلیل ہو گئی. دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ ید کس کو کہتے ہیں؟ ید کہتے ہیں اطراف اذنین سے آباد تک کا جو حصہ ہے، من اطراف الاذنین الی الآباد، اس پر اس میں ید کا اطلاق ہوتا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت عمار رضی اللہ عنہ جب تیمم فرما رہے تھے تو تیمم میں مسح کر لیا ہاتھ کا، کہاں پر؟ آباد تک. اور وہ اہل لسان تھے، انہوں نے ید مراد لیا تھا. ید کا معنی لیا تھا کون سا؟ من الاصابع، من رؤوس الاصابع الی الآباد، اسی وجہ سے تو انہوں نے مسح کیا تھا آباد تک. تو اہل لسان نے، اہل لغت نے ید کا مصداق قرار دیا تھا پورے ہاتھ کو. تو جب مرافق آ گیا، مرافق کیا آ گیا؟ جب مرافق آ گیا تو یہ کیا ہوگا؟ اسقاط ما وراء المرفقین کے لیے ہوگا، اسقاط ما وراء المرفقین کے لیے یہ قید ہوگا. اور مرفقین تو غسل یدین میں داخل ہوں گے، لیکن ما فوق المرفقین یہ غسل یدین میں داخل نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ اسی طرح مرفقین کا غسل وہ یدین کے غسل میں داخل ہیں، شامل ہیں، یہ دیگر نصوص سے بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے بھی ثابت ہے. مثال کے طور پر دارقطنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، ہاتھوں کو دھو لیا مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ کوہنیوں سمیت، حَتَّى مَسَّ اطراف العضدین، یہاں تک کہ بازو کے اطراف کو چھو لیا، یعنی مرفقین تک کچھ آگے غسل کر لیا، اطراف عضدین کو چھو لیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرفقین یہ غسل یدین کے ساتھ مرفقین کو بھی دھویا جائے گا. اسی طرح اسی دارقطنی کی ایک اور روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا توضأ ادار الماء علی المرفقین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو پانی کو بہاتے مرفقین پر. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرفقین کا وظیفہ غسل ہے، غسل یدین کے ساتھ مرفقین کو بھی دھویا جائے گا. دوسری روایت علامہ طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم الکبیر میں ہے، وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اپنی سند سے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَغَسَلَ ذِرَاعِهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ، دونوں ہاتھوں کو دھو لیا یہاں تک کہ دھونے میں تجاوز کر لیا مرفق سے، یعنی مرفق سے آگے اوپر تک ہاتھوں کو دھو لیا. تو ان روایات سے ثابت ہو گیا کہ مرفقین کو بھی غسل یدین کے ساتھ دھویا جائے گا. ثم مسح رأسه بيديه، پھر سر پر مسح کر لیا. فأقبل بهما وأدبر، پھر انہوں نے فأقبل بهما وأدبر، اقبل کہتے ہیں توجہ إلى القبل، اور ادبر کہتے ہیں توجہ إلى الدبر. تو اقبل کا کیا مطلب؟ فأقبل بهما، مسح برأس بيديه فأقبل بهما وأدبر. یہاں پر الفاظ جو ہیں وہ اس طرح ہے کہ پیچھے سے آگے کی طرف مسح کرتے ہوئے پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ لے آئے، پھر آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے آئے.
لیکن وہاں پر وہ آئے ہیں، وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا. پہلے ادبرہ ہے پھر اقبلہ ہے، پہلے ادبرہ ہے اور پھر ادبرہ کا کیا مطلب؟ توجہ الی القبل، توجہ الی الدبر، یعنی ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا، اس کو کہتے ہیں ادبار. اور ہاتھوں کو پیچھے سے آگے کی طرف لے جانا، اس کو کہتے ہیں اقبال. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تفسیر بیان کر رہے ہیں. بدأ بمقدم رأسه، بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمسح مقدم رأسه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے مسح کی ابتدا کی. ثم ذهب بهما الى کفاہ، پھر ہاتھوں کو لے گئے کس کی طرف؟ گدی کی طرف. ثم ردہما، پھر واپس لے آیا دونوں ہاتھوں کو. حتی رجع الى المکان الذی بدأ منہ، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے ابتدا کی تھی، یعنی اگلے حصے تک ہاتھوں کو دوبارہ لے آئے. ثم غسل رجلہ، پھر پاؤں کو دھو لیا. اس اقبال اور ادبار کی حکمت کیا ہے؟ اقبال اور ادبار کی حکمت کیا ہے نعمان؟ استیاب حکمت ہے. اقبال اور ادبار کی حکمت کیا ہے؟ استیاب، کہ پورے سر کا مسح کے ساتھ استیاب ہو جائے. ٹھیک ہے. آگے پڑھو عبارت. صفی اللہ آگے عبارت پڑھ لو، جلدی جلدی پڑھو. یعنی سابقہ حدیث کی بات کر رہے ہیں. بہذا الحدیث سے مراد سابقہ حدیث ہے جس میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ آئے تھے. حدیث نمبر 118. تو یہ حدیث ذکر کر دی. قال، لیکن ایک فرق ہے حدیث نمبر 118 اور اس روایت میں 119 میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اس میں ہے، اس روایت کو دیکھ لیں، ثم تمزمز واستنثر ثلاثا. ٹھیک ہے، آگے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس روایت کو دیکھ لیں، قال فمزمز واستنشق من کف واحدۃ. یہ من کف واحدۃ یہ خالد بن عبداللہ کی روایت میں نہیں تھی. خالد بن عبداللہ دیکھ لیں، پیچھے دیکھ لیں. یہ من کف واحدۃ یہ حضرت خالد بن عبداللہ الثقفی رحمہ اللہ کی روایت میں موجود ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں موجود نہیں. تو اس وجہ سے یہ حدیث لے آئے یہاں پر، ورنہ باقی حدیث اسی طرح ہے جو مقبل میں گزر گئی 118. لیکن یہاں پر کیوں لے آئے؟ اسی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے کہ خالد بن عبداللہ الثقفی رحمہ اللہ نے اس سابقہ روایت پر کچھ زیادتی بھی بیان کی ہے جو اس میں نہیں ہے اور یہاں پر ہے. اور وہ کیا ہے؟ من کف واحدۃ یفعل ذلک ثلاثا. یہ کام انہوں نے کس طرح کر دیا؟ 3 مرتبہ کر دیا. ثم ذکر نحوہ، پھر اس کے بعد وہی حدیث بیان کر دی جو 18 میں ہے. حدیث نمبر 118 اور 119 میں ایک فرق ہے صرف. من کف واحدۃ خالد بن عبداللہ الثقفی کی روایت میں ہے اور سابق کی روایت میں نہیں ہے. باقی من کف واحدۃ سے آگے اور پیچھے روایتیں پھر متفق ہیں. اس سے پہلے اور اس سے بعد روایتیں پھر کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں، متفق ہیں. اس لیے فرماتے ہیں ثم ذکر نحوہ. پھر خالد بن عبداللہ الثقفی رحمہ اللہ نے اسی طرح روایت بیان کر دی جیسا کہ مقبل میں گزر گئی. چلو آگے. بس آگے پھر پڑھ لیں گے. دیکھیں سند کو. حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه. یہ ضمائر کے مرجع ہیں، آپ ضمائر کے مرجع سن لیں.
عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه. حدث فعل اور اس میں فاعل ہے اور ہاں ضمیر مفعول بھی ہے. تو حدث کا ضمیر فاعل یہ کہاں راجح ہے؟ نعمان باہر نہ دیکھو. کیوں دیکھ رہے ہو باہر؟ کیوں دیکھا باہر؟ ویسے کیوں دیکھا؟ پھر دیکھو گے. حدث میں جو فاعل ہیں وہ ہے حبان بن واسع، اور حدثہ میں ہاں ضمیر مفعول بھی یہ عمرو بن الحارث ہیں. یعنی حبان بن واسع نے حدیث بیان کی عمرو بن الحارث کو. حبان بن واسع نے بیان کی کس سے؟ عمرو بن الحارث سے. حدث حبان بن واسع عمرو بن الحارث ان اباہ. حضرت حبان بن واسع فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی واسع حدثہ بیان کی مجھ سے حدیث. اب حدثہ میں ضمیر کہاں ہوں گی؟ حدث کی ضمیر فاعل واسع کی طرف راجع ہوگی اور ہاں ضمیر مفعول بھی وہ حبان کی طرف راجع ہوگی. ان واسعا سمع عبد اللہ بن زید بن عاصم المازنی یذکر. عبداللہ بن زید ذکر کرتے ہیں میرے والد محترم حضرت واسع نے عبداللہ بن زید بن عاصم کو سنا اس حال میں کہ وہ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فذکر وضوءہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کو ذکر کر دیا. وقال ومسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ. یہ بات ارشاد فرمائی مسح رأسہ بماء، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرح کا مسح کر لیا بماء ایسے پانی سے غیر فضل یدیہ جو ہاتھوں کے تری سے بچا ہوا نہ تھا. کیا مطلب؟ ماء جدید لے لیا. سر کے مسح کے لیے کیا لے لیا؟ ماء جدید لے لیا. وغسل رجلیہ حتی انقاہما. یہ دو باتیں سابقہ روایت میں نہیں تھی. ایک تو مسح غیر فضل یدیہ یہ روایتی نہیں تھے، اور حتی انقاہما یہ روایتی نہیں تھے. تو ان دو زیادتیوں کو بیان کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس روایت کو یہاں پر لے آئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسح رأس کے لیے مولی صاحب آ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ مسح رأس کے لیے ماء جدید لینا یہ ضروری ہے یا نہیں. تو اس میں اختلاف ہے. شوافی کہتے ہیں کہ ضروری ہے، مسح رأس کے لیے ماء جدید لینا ضروری ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ ضروری نہیں. اگر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ لے تب بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقے جائز ہیں. یعنی ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہاتھوں پر جو تری رہ گئے ہیں، ہاتھوں کو مرفقین تک دھونے کے بعد ہاتھ جو تر رہ گئے ہیں اس تری سے اگر آپ نے مسح کر لیا تب بھی کافی ہے. ہاں ماء جدید لے لیں تو پھر اچھی بات ہے، احتیاط کی بات ہے، لیکن اگر ماء جدید نہ لیا تب بھی مسح ہو جائے گا. شوافی کہتے ہیں نہیں، ماء جدید لینا ضروری ہے. دلیل کیا ہے؟ مسح ومسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ. انہوں نے جو ہاتھ میں جو تری رہ گئی تھی اس کے علاوہ پانی سے لے. تو اس کے علاوہ پانی کون سا پانی ہوگا؟ ماء جدید ہوگا نا. ماء جدید میں ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے ماء جدید لے لیا، لیکن ماء جدید لینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہاتھوں سے جو تری رہ گئی اس سے مسح جائز نہیں ہے. یہ بات ثابت نہیں. زیادہ سے زیادہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماء جدید لے لیا بس. ہاتھوں سے جو تری رہ گئی ہیں اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اور نہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماء جدید لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، صرف ماء جدید لینا ثابت ہوتا ہے. اور صرف ماء جدید لینے کا ثبوت اس سے معلوم ہوتا ہے، ماء جدید لینے کا اشتراط اس سے ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن لہیع رحمہ اللہ اس روایت کو حبان بن واسع سے روایت کرتے ہیں، اور ترمذی شریف میں غالباً وہ حدیث موجود ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانہ مسح رأسہ بماء غبر فضل یدیہ. انہ مسح بماء غبر فضل یدیہ. غبر مانا بقیہ. انہوں نے پانی کر لیا، انہوں نے مسح کر لیا بماء اس پانی سے غبر فضل یدیہ
جو ہاتھوں کی تری سے رہ گیا تھا، ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو زائد پانی رہ گیا تھا جو زائد پانی باقی رہ گیا تھا اس سے انہوں نے مسح کر لیا. ٹھیک ہے. تو جس طرح غیر فضل یدیہ آیا ہے اسی طرح غبر کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہاتھوں کے دھونے کے بعد جو پانی باقی رہ گیا تھا اس سے مسح کر لیا. اور وہ تری ہے نا ہاتھ پر موجود تری اور بلل ہے. اسی طرح دارقطنی میں انہی حضرت عبداللہ بن لہیعہ کی روایت ہے. وہ اپنی سند کے ساتھ دارقطنی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن لہیعہ نے اپنی سند میں ربیہ بنت معوذ بن عفرہ کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح رأسه ببلل یدیہ. مسح رأسه ببلل یدیہ. یہاں پر تو صراحتاً تری کا ذکر ہے کہ جو تری ہاتھ سے رہ گئی تھی اس پر انہوں نے مسح کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں پر وضو فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے وضو کیا، پھر کیا کر دیا، فمسح رأسه بما فضل فی یدیہ. انہوں نے سر کا مسح کر لیا اس پانی سے جو ان کے ہاتھوں سے زائد رہ گیا تھا. بما فضل فی یدیہ. ٹھیک ہے. بما فضل فی یدیہ من الماء. جو پانی ہاتھوں سے زائد رہ گیا تھا اس سے انہوں نے مسح کر لیا. خلاصہ یہ کہ یہاں پر جو الفاظ ہے ابو داؤد میں اس سے ماء جدید کے لینے کا صرف ثبوت ہوتا ہے. ماء جدید کا لینا صرف ثابت ہوتا ہے، ماء جدید لینا شرط ہے اور ضروری ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ نے دارقطنی اور ترمذی کی روایت کے روشنی میں آپ نے یہ بات جان لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ پانی سے بھی وضو فرمایا ہے، مسح فرمایا ہے. آگے وغسل رجلہ حتی انکاہما. ٹھیک ہے نا. پاؤں کو صاف کر لیا. پاؤں جو میل کچل وغیرہ کچھ لگا ہوا ہوگا اس کو کیا کر دیا، صاف کر دیا. میسر تل. ٹھیک ہے. کندیا. ہاں ٹھیک ہے. اوتیا. بوضوء ان کیوں؟ نہیں، واو پر ضمہ کیوں پڑھتے ہو؟ وضو کیوں پڑھتے ہو؟ وضو ہے یا وضو ہے؟ وضو کو کس طرح لایا جاتا ہے؟ اللہ کے بندے، وضو کو لایا جاتا ہے. اوتیا بوضوء، وضو کو لایا گیا. وضو کو کس طرح لائیں گے؟ وضو تو ایک فعل ہے، فعل کا تو وجود نہیں ہوتا. وہ تو نظر میں نہیں، وہ تو آپ نہیں پکڑ سکتے نا کہ وضو کو کان سے پکڑ کر لے آئے. تو پھر وضو پڑھو نا. وضو کا پانا لائے بوضوء بفتح الواو. حضرت مقدام بن مادی کرب الکندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، یعنی اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء للوضوء. اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء للوضوء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، وضو کا پانی لایا گیا. اس طرح کہیں کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء الوضوء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، یا بماء للوضوء یہ بھی کہہ سکتے ہیں.
فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. دیکھیں اس میں وضو کی ترتیب کیا بیان ہوئے ہیں. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیا. کہاں تک؟ الی الرسغین، کلائیوں تک. وغسل وجهه ثلاثا، پھر چہرے کو دھو لیا، پھر ہاتھوں کو دھو لیا، پھر مزمز اور استنشاق کر لیا، اور آخر میں مسح کر لیا. تو یہ ترتیب معہود احناف کے ہاں جو متداول ترتیب ہے، جو معروف ترتیب ہے، اس ترتیب کے خلاف یہاں پر وضو کیا گیا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ ترتیب فی الوضو یہ واجب ہے یا مستحب ہے. تو امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب فی الوضو یہ واجب ہے. ان کی دلیل یہ روایت ہے. یہاں پر جس ترتیب سے چلو یہ اختلاف بعد میں بیان کریں گے. ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. پھر سر کا مسح کر لیا اور اذنین کا مسح کر لیا، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. یعنی جو حصہ چہرے کی طرف ہے اس کا بھی مسح کر لیا، اور جو حصہ سر کی جانب ہے، پیچھے کی جانب، اس کا بھی مسح کر لیا. بس کریں، چلو بس کافی ہے.